اب یہاں سے دو مزید نام ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اور ناموں میں سے ایک نام الحی اور القیوم ہے۔ الحی معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم کا معنی ہوتا ہے جو خود قائم ہو اور جس سے سب قائم ہو، جو خود قائم ہو اور جس سے سب قائم ہو۔ یہ دو نام بھی بڑے عظیم نام ہیں، اسے بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے، الحی القیوم۔ تو پہلے اللہ، الہ، الرب، الرحمن، الرحیم، اس کے بعد الحی القیوم۔ یہ دونوں نام قرآن حکیم میں جہاں آئے ہیں 3 جگہوں پر ایک ساتھ آئے، الحی القیوم ایک ساتھ 3 جگہوں پر آئے، گویا یہ دونوں نام ایک ساتھ آیا کرتے ہیں۔ پہلی جگہ جہاں پر یہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے عام طور سے، تو اس کی جو پہلا جو حصہ ہے یا پہلا جو جز ہے اس میں یہی نام آیا ہوا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور بعض لوگ ملا کے پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ الحی القیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور اسی سے وہ خود قائم ہے اور اسی سے ساری چیز قائم ہے۔ یہ پہلی جگہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں۔ دوسری جگہ جہاں پر یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ سورہ آل عمران کی شروعات میں ہے۔ سورہ آل عمران آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نام نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل وہی بات جو آیت الکرسی کی ابتدا میں ہے وہی بات سورہ آل عمران کی ابتدا شروعات میں بھی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسری جو جگہ ہے جہاں پر یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کے اندر 111 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کے دن تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، بے بسی کا اظہار کر رہے ہوں گے، عاجز ہوں گے، للحی القیوم، کس کے سامنے؟ ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور خود قائم اور جس سے ساری کائنات قائم ہے، ہاں اس قیوم کے سامنے۔ دیکھیے یہاں پر قیامت کے تذکرے میں اللہ رب العالمین کی یہ دو نام آئے ہوئے، تو یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہمیں الحی القیوم جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے یا اللہ رب العالمین کے بابرکت ناموں میں جو نام ہے اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک نام کو سمجھیں گے، وہ ہے الحی، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو بابرکت نام ہے الحی، اس کے اندر ثبوت ملتا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی ایک صفت زندگی کا، حیات کا، کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت حیات ہے۔ ایک صفت کیا ہے؟ حیات، یعنی زندگی۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے جس سے وہ الحی ہے، یہ حیات کیسی ہے؟ کیسی سے مراد اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حیات بالکل کامل ہے، کامل حیات، مکمل حیات کا زندگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حیات سے، اس زندگی سے پہلے عدم نہیں تھا، یعنی پہلے یہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو زندگی ہے، ہماری زندگی کب ہے؟ جب اللہ نے بخشی تب، اس سے پہلے ہم نہیں تھے، ہمارے پاس زندگی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ حیات اس سے پہلے کوئی عدم نہیں، یعنی اس سے پہلے نہ ہونا نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نہ ہی اس حیات کو زوال اور فنا ہونے والا ہے۔ ہماری حیات میں کیا ہے؟ ہم پہلے نہیں تھے، زندگی نہیں تھی ہمارے پاس، ہمیں زندگی بخشی، اور اللہ کی حیات میں کیا ہے؟ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ معاملہ نہیں تھا۔ دوسرا ہماری حیات کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں زوال بھی ہے، فنا بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی زندگی میں زوال اور فنا نہیں ہے۔ تو اللہ کی جو صفت الحی ہے جس میں حیات ہے، اس حیات میں زوال اور فنا ختم ہونا نہیں ہے۔ اچھا،
تیسری بات اس حیات کے بارے میں آپ سمجھیں، وہ یہ کہ اس سے اس حیات میں زندگی میں نہ کبھی کوئی نقص لاحق ہوتا ہے، نہ کوئی کمی لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی کمزوری لاحق ہوتی ہے آتی ہے۔ ہماری حیات میں کیا ہے؟ ہماری حیات میں یا مخلوق کی حیات میں کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں بھی ہیں جو پہلے ذکر کی گئی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمزوری بھی لاحق ہوتی ہے، نقص بھی لاحق ہوتا ہے، کمزور بھی پڑ جاتے ہیں، کمی بھی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ کی حیات میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی حیات کامل حیات ہے، اس سے پہلے ہاں موت نہیں ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی زوال اور فنا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی نقص کوئی عیب لاحق ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی حیات ہے جو اللہ رب العالمین کی تمام کامل صفات کو لازم کرتی ہے۔ الحی وہی ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، الحی وہی ہو سکتا ہے جس کی سننے کی صلاحیت کامل ہو، الحی وہی ہو سکتا ہے جس کی دیکھنے کی صلاحیت دیکھنے کی قوت کامل ہو، الحی وہی ہو سکتا ہے جس کی قدرت کامل ہو، جس کی طاقت کامل ہو، اور الحی وہی ہو سکتا ہے جس کا ارادہ کامل اور مکمل ہو، الحی وہی ہو سکتا ہے جس کی رحمت کامل ہو، اور الحی وہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ جس چیز کو چاہے جب کر سکے، وہی الحی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو الحی کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا۔ ان اللہ فعال لما یرید، اللہ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم ارادہ کرتے ہیں تو ضرور نہیں کر پائے، یا کوئی اور مخلوق ہے تو ضرور نہیں کر پائے۔ اس کو نہ وقت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جس وقت جب کرنا چاہے کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا کن فیکون، جب وہ کسی امر کا کسی معاملے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کن کی طاقت، کن کہنے کی، جو کہنے سے ساری چیزیں ہو جاتی، وہ الحی کہلاتا ہے۔ اسی لیے جس کی شان ایسی ہو کہ جو ایسی حیات رکھتا ہو تو پھر وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، وہی جس کے لیے اس چیز کی تنہا عبادت کی جائے، وہی جس کو تنہا اس کے لیے رکوع کیا جائے، وہی جس کے لیے تنہا سجدے کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی صفت سے بندوں کو یہ کہا، وَتَوَکَّل، تم بھروسہ رکھو، عَلَى الْحَيِّ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو مرتا نہیں، جو مرتا نہیں اس پر بھروسہ رکھو۔ وہ جو مر جائے اس پر کیا ہے بھروسہ کرنا؟ جس کو موت آ جائے اس پر کیا بھروسہ کرنا، اس پر کیا توکل کرنا؟ یعنی وہ خود قائم اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا، اور رب نے فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ زندہ وہی ہے، وہ زندہ جو مر جاتا ہو، یا وہ مرنے والا جس کے پاس زندگی نہ ہو، اور یا وہ جماد جس کے پاس سرے سے حیات ہی نہیں، زندگی نہیں، تو یہ کیسے عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ مستحق تو وہی ہوگا، وہی اللہ ہوگا جو زندہ ہے ہمیشہ، جو کبھی مرتا نہیں، الحی لا یموت۔ آپ دیکھیں اس کے بالمقابل میں جتنے الہ بنائے گئے، جن کو بھی لوگوں نے اپنا الہ معبود بنایا، آپ دیکھیے ان کے عقیدے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں یہ اعتراف ضرور کیا ہے یہ پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے، اور کسی نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کے پاس زندگی نہیں تھی، کچھ پی کر یہ زندگی حاصل ہے۔ جیسے بہت سارے الہ اور معبود کے بارے میں بتایا گیا، یہ سوم رس پی کر، آب حیات پی کر، امرت پی کر زندہ ہے، تو پی کر ہی تو زندہ ہے نا، نہیں پیتے تو زندہ کیسے رہتے؟ یہ خود ان کے سوال میں جواب موجود ہے۔ یہ سوم رس پی کر زندہ ہے، مطلب پیے تب زندہ، وہ سوم رس کی ضرورت پڑی پھر زندہ ہے۔ سوم رس نہیں پیتے، امرت اور حیات میں حیات نہیں ملتا تو نہیں زندہ رہتے، اس کا مطلب پہلے زندہ نہیں تھے، زندگی ملی اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سوم رس کی ضرورت پڑی، تو یہ کیسے پھر الہ ہو گئے، یہ کیسے معبود ہو گئے؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کی، وہ الحی ہے، لا یموت، وہ مرتا ہی نہیں، اس سے پہلے آدمی تھا ہی نہیں، اس کو زندگی کسی نے نہیں عطا کی، وہ خود قائم، وہ خود زندگی لینے والا ہے، بلکہ لینے دینے والے کا ترجمہ بھی ہم نہیں کر سکتے، الحی کہیں گے ہم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا۔ اس کی ابتدا بھی زندہ ہے، انتہا تو ہے ہی نہیں، ابتدا تو ہے ہی نہیں،
وہی اول هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی شروعات ہے وہی انتہا ہے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے ذریعے ہی اپنی خالص عبادت کا بھی ذکر کیا. فرمایا هو الحی لا الہ الا هو، وہی ہمیشہ زندہ ہے، وہ الحی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فادعوہ، لہذا تمہیں اس کی ہی عبادت کرنی ہے، مخلصین لہ الدین، پورے دین کو خالص کر کے، پورے دین کو خالص کر کے تمہیں اس زندہ رہنے والے کی عبادت کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہاں لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ چند آیات کی روشنی میں ہم نے آپ کو الحی کا مفہوم اور معرفت ہم نے دی کہ الحی کس کو کہا جاتا ہے. تو مختصر سے طور پہ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ اللہ کی جو حیات ہے، صفت حیات، وہ ایسی ہے کہ اس سے پہلے موت نہیں تھی، اس کے بعد زوال اور فنا کی کیفیت نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی اس درمیان میں نہ تو اسے کبھی نقص، کوئی کمزوری، کوئی عیب لاحق ہوتا ہے. اور یہ جتنی باتیں ہم نے ذکر کی، اس کے بعد جس کے بعد بھی حیات ہے ان کو یہ سب چیز لاحق ہوتی ہے. جس کی بھی بارے میں آپ بات کریں گے وہ تینوں چیز اس کے پاس ضرور آئے گی. یہ تینوں لوازم کو نکال دو گے تو الحی بن جائے گا. یہ تین لوازم ہر حیات کے ساتھ ہے، اللہ کی حیات کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے. اسی لیے رب اکیلا تنہا مستحق کے عبادت ہے. مزید اور باتیں بھی الحی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.